اپنی ہوتی ہے اور ہماری کنڈیشن اپنی ہوتی ہے، یہ فرق ہے۔ ہم سیم یہ نہیں کہتے جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، نو، اس زندگی اور اس زندگی میں فرق ہے۔ وہ عالم برزخ کی زندگی ہے، یہ عالم دنیا کی زندگی ہے۔ نمبر 2، ہمارا عقیدہ یہ ہے جس طرح ہم دنیا میں سنتے ہیں، قبر والے بھی قبر میں سنتے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، جس طرح ہم دنیا میں سنتے ہیں سیم اسی طرح وہ قبر میں سنتے ہیں، بلکہ احادیث کا یہ آگے چل کے میں وضاحت بھی کر دوں گا، وہ زندوں سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ پھر جہاں دلیل پیش کروں گا وہاں اس پہ تبصرہ کر دوں گا۔ اگلا سوال یہ ہے، زندہ اور مردہ کہتے کس کو ہے؟ پہلے اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف سماعت کر لیں، یہ جو ہے نا تصور ہمارے سامنے آ جائے گا، پھر اگلا مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ زندگی کہتے ہیں اس وجود جسمانی کے ساتھ روح کا تعلق، روح اور جسم آپس میں ملے ہوئے ہوں، اکٹھے ہوں، ایک جہان ہو، ایک تعلق ہو تو یہ زندگی ہے۔ روح جسم سے جدا ہو جائے تو یہ موت ہے۔ اگلی بات سنیں، جب انسان مر کے قبر میں جاتا ہے تو سوال یہ ہے، کیا جب روح جدا ہوئی، بندہ فوت ہو گیا، ہم نے غسل دیا، کفن دیا، دفن کیا، دفن کر کے ہم واپس آئے، اب کیا خیال ہے اس کی روح اور اس کا وجود آپس میں اس کا کنیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، بس روح الگ ہو گئی، جسم الگ ہو گیا، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے، پھر وہ جسم سنتا نہیں چونکہ وہ مردہ پڑا۔ پر ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں مرنے والا جب مرتا ہے روح جسم جدا ہوئے، اب عالم برزخ میں جب پہنچتے ہیں تو اس روح کے کنیکشن اس کے جسم سے جڑا رہتا ہے۔ روح کا کنیکشن جب جڑ جاتا ہے تو پھر اس جہان کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ابھی لمبی تفصیلات میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ قبر کا عذاب اور ثواب حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قبر کا عذاب کیا ہے؟ فرمایا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے اور قبر کا ثواب بھی۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، روزانہ ختم پہ سنتے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی قبر جہنم کا گڑھا ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبر جنت کا باغ۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر روح اور جسم کا تعلق نہ ہو، عالم میں برزخ کی زندگی کو ہم تصور نہ کریں، اس کو ثابت نہ کریں، تو پھر وہ قبر جہنم کا گڑھا بنے یا جنت کا باغ بنے، کیا فرق پڑتا؟ پھر تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ورنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ میں نہیں آئی۔ مفہوم یہ ہے کہ روح جدا ہوئی، موت ہو گئی، اب اس روح کا تعلق پھر جسم سے جڑا تو اس عالم برزخ کی زندگی شروع ہو گئی۔ اب وہ زندہ ہے اپنی کیفیت میں، اپنے انداز میں، اس جہان کے احکام سے۔ جب وہ وہاں زندہ ہے تو وہ معاملات، اس کی قبر جنت کا باغ ہو تو اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، اگر جہنم کا گڑھا ہو تو اس کا عذاب بھی اس کو محسوس ہوتا ہے۔ ایک اور دلیل دے دیتا ہوں، قبر کے سوال و جواب حق ہے، کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔ اگر ہم اس زندگی کو تسلیم نہ کریں تو پھر قبر کے سوال و جواب کس سے ہے؟ میری طرف توجہ سے دیکھنا، یہ میرے پاس لکڑی کا ممبر رکھا ہوا، اس کو کوئی زندہ مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔
اچھا، جب یہ زندہ نہیں ہے، اس کے اندر روح بھی نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، ہوش نہیں ہے، حواس نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، فہم نہیں ہے، فراست نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہوں، میں رخ ادھر کرتا ہوں، ممبر سے بولنا شروع کر دیتا ہوں، آپ کہیں وہ مولوی صاحب پاگل ہو گئے، کہیں گے نا؟ اور نہ اس کے کان ہیں، نہ یہ سنتا ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ فہم و فراست ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جب سنتا نہیں تو سناتے کیا ہو، سمجھتا نہیں تو سمجھاتے کیا ہو، عقل نہیں تو پھر بتاتے کیا ہو؟ اور بابا اس سے تو تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ بنا لیں جو مر گیا اس کے روح اور جسم کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، بس باڈی مردہ پڑی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں قبر کے سوال و جواب کس سے ہوتے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ قبر کے سوال و جواب کے لیے فرشتوں کو کون بھیجتا ہے؟ مولوی بھیجتا ہے؟ کوئی پیر فقیر بھیجتا ہے؟ کوئی امیر وزیر بھیجتا ہے؟ کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے جس کی طرف میں فرشتے بھیج رہا ہوں وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا۔ دیکھو نا سوال کیسے ہوتا ہے یار، عقل ہو، عقل مند سے سوال ہے تاکہ وہ میری بات، پہلے تو باتیں سنے، پھر سمجھے، پھر بولے، اس کا جواب بھی، تب میں سوال کر سکتا ہوں۔ اگر نہ وہ سنتا نہ ہو تو میرا بولنا بے وقوفی، عقل نہیں ہے تو پھر بھی بے وقوفی، جواب نہیں دے سکتا، میں سارا دن بولتا رہوں تو اس نے کچھ کرنا نہیں ہے، تو پھر بولنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے میں نے فرشتوں کو بھیج کے جو سوال و جواب کا سلسلہ رکھا ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے لوگوں یہ ایک عالم دنیا کی زندگی تھی، وہ پیریڈ ختم ہو گیا، اب عالم برزخ کی زندگی شروع ہو گیا ہے، یہ میرا بندہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، جواب بھی۔ تب ہی فرشتے آتے ہیں۔ کبھی مطلب لمبا نہیں کرنا چاہتا، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے جب آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دو فرشتے ہوتے ہیں، قبر میں اترتے ہیں، حدیث پاک میں کے الفاظ ہیں فَيُقْعِدَانِهِ يَجْلِسَانِهِ، اس مردے کو اٹھا کے بٹھا دیتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو اٹھا کے بٹھاتے؟ اس جسم کو اٹھا کے بٹھانے کا تعلق کیا ہے؟ جس کو شعور ہی نہ ہو اس کو اٹھا کے بٹھانا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس روح کا تعلق دوبارہ جو یہ میرے پاس کتاب رکھی ہے الترغیب والترہیب، اس نے حدیث پاک کوٹ کی ہے کہ جب انسان مرتا ہے نا اس کی دو کنڈیشنیں ہوتی ہیں، یا کافر و منافق مرتا ہے یا مومن مسلمان مرے۔ کافر مرے یا مسلمان مرے اس کے سامنے از حد نگاہ اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مرنے والا کافر و منافق ہے تو اس کے سامنے ڈرونی شکل کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں ایک کفن ہوتا ہے جہنم کا، ہاتھ میں ایک شیشی ہوتی ہے بدبودار چیز کی۔ اگر مرنے والا مومن مسلمان ہے تو اس مرنے والے کے آنکھوں کے سامنے اللہ کی رحمت کے چمکدار روشن چہروں والی مخلوق بیٹھی، ان کے ایک ہاتھ میں جنت کا کفن ہے، دوسرے ہاتھ میں خوشبو کی شیشی ہے۔ اچھا وہ انتظار کرتے ہیں بندہ اپنا وقت پورا کرو، جب آخری لمحہ آتا ہے عزرائیل تشریف لاتے ہیں، مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، آ کر اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ جب وہ روح کو لیتے ہیں، حدیث پاک الفاظ ہے ایک لمحے کے لیے وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھتا ہے، وہ روح فرشتے سنبھال لیتے ہیں۔ عزرائیل اپنی دوسری ڈیوٹی پہ چلے گئے، اس کی ڈیوٹی ختم ہوگی، وہ جو سامنے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس وہ جو کفن ہوتا ہے وہ اس روح کو کفن دیتے ہیں۔ اگر مومن مرنے والا ہے تو اس میت کو وہ جنت کی خوشبو سے معطر کر دے، خوشبودار جنت کا کفن مومن کو پہنایا اور خوشبو جنت کی لگائی، اس کو اٹھا کے آسمانوں کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا بھی جملہ لے لو، اگر مرنے والا منافق یا کافر ہے، مر گیا، روح نکل گئی، فرشتوں نے لے لی، بدبودار کفن اس کو پہناتے، اس کی روح کو بھی لے کے آسمان کی طرف جاتے۔ اگلا جملہ خاص ہے،
کافر منافق کی روح کو جب آسمان اول پہ لے جاتے ہیں تو آسمان اول کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ فرشتے نام بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنا قبیح نام، اتنا برا نام۔ آواز آتی ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو، اس کا نام جہنم کے گڑھوں میں لکھ دو، یہ ہے جہنمی، چونکہ کافر ہے۔ اگلا جملہ آتا ہے فَأَعِيدُوهُ فِي الْأَرْضِ فِي جَسَدِهِ، اس کی روح کو واپس لے جا کر دنیا میں اس کے جسم میں لوٹا دو۔ میری طرف دیکھو توجہ سے، میں آپ کو حدیث سمجھانے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کا طرف سے آواز آتی ہے فَأَعِيدُوهُ فِي الْأَرْضِ فِي جَسَدِهِ، یہ جو روح لے کے آسمانوں کی طرف آ رہے ہو، یہ روح واپس لے جا کر دنیا میں اس کے جسم میں لوٹا۔ یہی حال مومن کا ہوتا ہے۔ مومن کی روح کو لے کے جاتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتویں آسمان تک جب جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے پہ راضی ہو گیا ہوں، بندہ ایماندار تھا، اس کا نام جنت کے بالا خانوں میں لکھ دو۔ پھر یہی حکم آتا ہے فَأَعِيدُوهُ فِي الْأَرْضِ فِي جَسَدِهِ، اس کی روح کو واپس لے جا کر اس کے جسم میں داخل کر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب مرا تھا روح جسم سے جدا ہوئی، اب یہ سفر کر کے فرشتے جب گئے، پھر آرڈر ہو گیا یہ روح واپس لوٹا دو، واپس لوٹ آئی۔ انسان مر گیا، اعلان ہو گیا، جنازہ ہو گیا، کفن ہو گیا، دفن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں روح واپس لوٹ آتی ہے۔ وہ جب لوٹ آتی ہے تو پھر عالم برزخ کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بس اسی زندگی میں پھر سوال بھی ہیں، جواب بھی ہیں، قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، اچھی قبر بھی ہے، بری قبر بھی ہے، عذاب کا پتہ بھی ہے، ثواب کا پتہ بھی ہے، اچھائی کا پتہ بھی ہے، برائی کا پتہ بھی ہے، آنے والے کی خبر بھی ہے، جانے والے کی خبر بھی ہے۔ یہ بات میری سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ تو وہ ایک عالم برزخ کی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اب تعلق ہے، قبر والا سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ اگر زندہ ہے تو وہ سنتا ہے، اگر کوئی زندگی نہ مانے، مماتی ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ اس کو سنتا ہی نہیں۔ چونکہ ٹائم مختصر ہے، اس پر میں آپ کو ایک دلیل دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ غزوہ بدر ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، جہاں بھی جنگ ہوتی، غزوہ ہوتا، آپ علاقہ فتح کرتے، 3 دن وہاں رہتے۔ جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن رہے۔ تیسرے دن سرکار نے آرڈر فرمایا، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، تیسرے دن سرکار نے آرڈر فرمایا میری سواری تیار کرو۔ سواری تیار کر دی گئی، صحابہ ساتھ ہوئے، سرکار سواری پہ تشریف رکھے اور میدان بدر میں تشریف لائے۔ وہ کنواں جو بدر کا کنواں تھا، اس کے پاس وہ میتے سارے کافروں کے لاشیں پڑے ہوئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کچھ باتیں کی۔ باتیں میں حدیث سے پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر حدیث کا نمبر لینا ہے تو یہ صحیح بخاری ہے، حدیث کا نمبر ہے 3976، انٹرنیشنل نمبر ہے، آپ ریسرچ مارو کو ہر کسی کو یہ حدیث مل جائے گی۔ جب وہاں پہنچے، انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، سرکار نے فرمایا نام لے کر، ابو جہل اس کے باپ کا نام، عتبہ اس کے باپ کا نام، شیبہ اس کے باپ، سب کافر جو مرے پڑے تھے ان کا نام لے کر سرکار دو علیہ وسلم نے سب کو مخاطب ہو کے فرمایا ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا، اے مرنے والے، اے کافروں، قتل ہونے والے، ذلیل ہونے والے، میدان بدر میں کٹ جانے والے، جو رب نے تم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، اب بتاؤ تمہارا سچا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ جملہ مصطفیٰ نے بدر کے مرے ہوئے کافروں سے بولا۔ جب یہ جملہ بولا، فقال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تکلم من اجساد لا ارواح لها،
حضرت عمر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کی روح اور جسم کا تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو مردے پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ مردوں سے بولنے کا رواج ہی نہیں تھا، انداز ہی نہیں تھا، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر کو تعجب ہوا، مردوں سے بھی بات کی جاتی ہے، سر کٹ گئے، تن کٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور رہے نہیں ہیں، مر گئے، لہذا ان سے بات۔ اب میں رسول اللہ کا جملہ دے کے آپ کو بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فقال رسول اللہ واللہ نفس محمد بیدہ، سرکار نے قسم کھا کے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی ذات ہے۔ کیا کہا؟ ما انتم باسمع لما اقول منہم، فرمایا مجھے قسم ہے اے عمر اور اے میرے صحابہ، جو تم سن رہے ہو ویسے ہی یہ سن رہے ہیں، جتنا تم سن رہے ہو اتنی ہی آواز یہ سن رہے ہیں، جتنی تمہاری سماعت کام کر رہی ہے اتنی ان کی سماعت بھی کام کر رہی ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، سر تن سے جدا ہوا پڑا ہے، یہ مر گئے۔ فرمایا مجھے محمد سے پوچھو، میں ایسے نہیں بولتا، بے عقلوں سے نہیں بولتا، بلکہ میں ان سے بول رہا ہوں میری بات سن رہے ہیں جیسے تم بات سن رہے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہوا مردے ویسے ہی سنتے ہیں جس طرح زندہ سنتے ہیں۔ اگلا جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ قال قتادہ احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ، جب کوئی مردوں سے بات کرتا ہے نا، جب کوئی سلام کرتا ہے، اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور روح کا کنیکشن ہوتا ہے۔ جب روح کا کنیکشن جڑ گیا تو وہ زندہ ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سارا کچھ۔ اب میرے پاس بڑا کچھ لکھا ہوا ہے، وقت ہو چکا ہے، زندگی باقی، جہاں میں بات چھوڑ رہا ہوں اسی سے اگلے پروگرام پہ بات شروع کرے گا، پھر جن کا نصیب ہوگا وہ سن پائیں گے۔ کسی کو اعتراض ہوگا تو مرتے وقت تک میں ذمہ دار ہوں، اپنی بات حوالہ بھی دے سکتا ہوں، حدیث دکھا سکتا ہوں، قرآن کی آیات دکھا سکتا ہوں، مسائل حل کر سکتا ہوں۔ میری زندگی تو میں حاضر ہوں، ضرورت ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اب بھی